السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اسلامک اینڈ سوشل انفو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے باپ دادا خراسان کے بادشاہ تھے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم بھی بادشاہ تھے۔ زندگی عیش و عشرت سے گزر رہی تھی۔ بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر اپنا ایک شکاری کتا لیے شکار کرنے کے لیے نکلے۔ دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رغبت نہیں، اللہ کی اطاعت اور بندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ عیش و آرام کی زندگی ہے جیسے بادشاہوں کی ہوا کرتی۔ شکار کرنے کے لیے نکلے، ہرن کا شکار کرنے لگے۔ جب تعقب کرتے کرتے ہرن کے قریب پہنچے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی، اے سلطان ابراہیم بن ادھم، تو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ سلطان ابراہیم بن ادھم نے دائیں بائیں مڑ کر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ آگے بڑھا تو پھر آواز آئی، اے ابراہیم بن ادھم، تجھے اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ پھر دائیں بائیں مڑ کر دیکھا مگر کوئی سمجھ نہ آئی۔ پھر آگے بڑھنے لگے۔ تیسری مرتبہ پھر آواز آئی، اے سلطان ابراہیم بن ادھم، یہ جو شکار کرتے پھرتے ہو اس کی نہیں، آخرت کے سامان کی تیاری کرو۔ بس یہ کلمہ سننے کی دیر تھی۔ ابراہیم بن ادھم کی زندگی پلٹ گئی۔ اللہ کی اطاعت کی طرف پھر گئے، حالات بدل گئے، عبادت گزاری آ گئی، اللہ کے طالب بن گئے، اللہ کی تلاش میں رات کو جاگنے والے بن گئے۔ زندگی کی کایا پلٹ گئی، مگر تھے ابھی تخت پر۔ ایک روز تخت پر بیٹھے تھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر محل میں آ کر دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ سلطان ابراہیم بن ادھم نے پوچھا، کیا تلاش کر رہے ہو؟ فقیر کہنے لگا، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اونٹ ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ سلطان ابراہیم بن ادھم نے جواب دیا، اونٹ محل میں تھوڑی ملتا ہے، جاؤ صحراؤں میں جا کر دیکھو، کہیں صحرا میں ملے گا۔ فقیر نے پلٹ کر جواب دیا، اے ابراہیم بن ادھم، اگر اونٹ محل میں نہیں ملا کرتا تو آپ محل میں بیٹھ کر رب کو تلاش کر رہے ہو، محل میں رب بھی نہیں ملا کرتا۔ فقیر کی اس بات نے دل پر چوٹ لگائی، تخت کو چھوڑا، محل کو چھوڑا، فقیری والا لباس پہن لیا اور صحرا در صحرا پھر کر دنیا کے سفر کیے۔ مکہ پہنچے، کعبۃ اللہ کی مجاورت کی، حضرت سفیان بن سوری کی صحبت میں گئے، حضرت فضیل بن ایاز کی صحبت اختیار کی، فقیروں سے اللہ کی معرفت لی، اللہ کا عشق لیا۔ صحرا در صحرا گھومتے گھومتے بالآخر شام میں سمندر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ بلخ کا بادشاہ سمندر کے کنارے بیٹھا گدڑی سی رہا ہے۔ وہ سمجھانے کے لیے آیا اور کہنے لگا، اے سلطان ابراہیم بن ادھم، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو بلخ کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا، تھا۔ تو شاہی چھوڑ کر یہاں گدڑیاں سیتا پھرتا ہے، یہاں فقیری میں کیا لے رہا ہے؟ ابراہیم بن ادھم نے کہا، ہاں وہ ایک شاہی تھی، اب ایک اور شاہی میں ہوں۔ اس نے کہا، اب کون سی شاہی میں ہو؟ آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی جس سے گدڑی سی رہے تھے، آپ نے وہ سوئی سمندر میں پھینکی اور کہنے لگے، مچھلیوں میری سوئی تلاش کر کے لاؤ۔ شام کا بادشاہ کہنے لگا، مچھلیاں سوئی لاتی ہیں؟ یہ کہنے کی دیر تھی، ہزارہا مچھلیاں ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی لے کر سطح آب پر آ گئیں۔ ابراہیم بن ادھم کہنے لگے، ہاں وہ بادشاہی چند نفوس پر تھیں، جبکہ یہ شاہی اللہ نے بحر و بر پر عطا کی ہے۔ ایک توبہ کے نتیجے میں لوگوں، جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں عطا کرتا ہے۔ آؤ ابھی بھی وقت ہے، اللہ رب العزت اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد وفا کریں، اللہ کی بندگی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اپنائیں، سامان آخرت تیار کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک، صالح اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔